خوش آمدید۔ یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے۔ شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں۔ میرے پاکستانیوں السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی ٹیکنالوجی پر بات کرنے والے ہیں جس نے آپ کہہ سکتے ہیں دنیا میں ہلچل مچا دی ہے، کرپٹو کرنسی۔ یہ نام تو شاید سب نے سنا ہوگا، لیکن یہ اصل میں ہے کیا، کیسے کام کرتی ہے اور آج کل اتنی اہم کیوں ہو گئی ہے؟ جی بالکل، یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ اور ہاں، یہ بھی یاد دلاتی چلوں کہ یہ ہماری کرپٹو کرنسی پر جو سیریز چل رہی ہے یہ اسی کا حصہ ہے۔ مقصد یہی ہے کہ اس نئی اور سچ پوچھیں تو تھوڑی پیچیدہ ٹیکنالوجی کو آسان لفظوں میں سب سمجھ سکیں۔ بالکل، کوشش یہی رہے گی کہ بالکل بنیادی چیزوں سے شروع کریں۔ تو آج کا ہمارا فوکس رہے گا کرپٹو کی بالکل ABC، اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجی ہے یعنی بلاک چین، وہ کیا ہے اور آخر اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ یہ ڈیجیٹل پیسہ ہمارے پرانے بینکنگ اور مالیاتی نظام کو کیسے چیلنج کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس دلچسپ دنیا میں کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں بالکل بنیادی سوال سے، یہ کرپٹو کرنسی آخر ہے کیا بلا؟ دیکھیں، اگر بہت ہی سادہ الفاظ میں کہیں تو یہ ایک ڈیجیٹل یا ورچوئل قسم کا پیسہ ہے۔ مطلب یہ نوٹوں یا سکوں کی طرح آپ کی جیب میں نہیں ہوتا، یہ کمپیوٹرز اور انٹرنیٹ پر رہتا ہے۔ اچھا، ڈیجیٹل پیسہ۔ جی، اور اس کو محفوظ بنانے کے لیے ایک خاص قسم کی کوڈنگ استعمال ہوتی ہے جسے کرپٹوگرافی کہتے ہیں، اسی لیے کرپٹو کرنسی کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی ایک خاص بات یہ بھی ہے نا کہ یہ اکثر حکومتوں یا بینکس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، وہ کیا کہتے ہیں اسے؟ ڈی سینٹرلائزڈ، مرکزیت سے پاک۔ بالکل، یہ اس کی سب سے بڑی اور شاید سب سے متنازع خصوصیت ہے۔ یعنی کوئی ایک ادارہ نہیں ہے جو اسے کنٹرول کر رہا ہو؟ عموماً نہیں۔ زیادہ تر کرپٹو کرنسیز کا نظام دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہزاروں کمپیوٹرز کے نیٹ ورک پر چلتا ہے۔ کوئی ایک بینک یا حکومت بٹن دبا کر اسے بند نہیں کر سکتی یا اس کے اصول نہیں بدل سکتی آسانی سے۔ واہ، یہ تو کافی الگ بات ہے روایتی پیسوں سے۔ جی، اس کی کچھ اور اہم خصوصیات بھی ہیں، جیسے شفافیت۔ شفافیت؟ وہ کیسے؟ مطلب یہ کہ زیادہ تر کرپٹو کرنسیز کے تمام لین دین ایک عوامی ریکارڈ بک، جسے پبلک لیجر یا بلاک چین کہتے ہیں، اس پر درج ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اسے دیکھ سکتا ہے، البتہ نام خفیہ رہ سکتے ہیں۔ اچھا، مطلب ٹرانزیکشنز سب کو نظر آتی ہیں پر یہ نہیں پتا چلتا کہ کس نے کی؟ بالکل، کم از کم آسانی سے نہیں۔ پھر ایک اور چیز ہے، ناقابل تبدیلی یا امیوٹیبلٹی۔ ناقابل تبدیلی؟ یعنی ایک بار کوئی لین دین بلاک چین پر ریکارڈ ہو گیا تو اسے بدلنا یا ڈیلیٹ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ چیز سسٹم پر بھروسہ قائم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے کرپٹوگرافی کا ذکر کیا تھا، وہ سیکیورٹی کے لیے ہے؟ جی، یہ بہت پیچیدہ ریاضیاتی تکنیک ہے۔ یہ یقینی بناتی ہے کہ صرف وہی بندہ اپنے پیسے خرچ کر سکے جس کے وہ ہیں، اور یہ کہ لین دین کے دوران کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ ہر ٹرانزیکشن کا ایک طرح سے ڈیجیٹل فنگر پرنٹ بنتا ہے، جیسے آپ نے SHA-256 ہیشنگ کا ذکر کیا تھا۔ سمجھ آ رہا ہے۔ تو اس کے استعمال کیا ہیں آج کل؟ صرف خرید و فروخت؟ نہیں، اب تو کافی استعمالات ہیں۔ لوگ چیزیں خریدنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ ابھی یہ بہت عام نہیں ہے۔ سرمایہ کاری ایک بہت بڑا استعمال ہے۔ بٹ کوئن کو تو لوگ ڈیجیٹل سونا بھی کہتے ہیں۔ ڈیجیٹل سونا؟ کیوں بھلا؟ کیونکہ اس کی تعداد محدود ہے جیسے سونے کی، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کے ساتھ اپنی قدر محفوظ رکھے گا، تو وہ اس میں پیسہ لگاتے ہیں لمبی مدت کے لیے۔ اچھا، اور پھر ایتھیریم جیسے پلیٹ فارمز ہیں جو صرف کرنسی نہیں ہیں، ان پر آپ ڈی سینٹرلائزڈ ایپلیکیشنز یا ڈی ایپس بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک بالکل نئی دنیا ہے، جیسے سمارٹ کانٹریکٹس وغیرہ کی۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی کرپٹو کرنسی کی بات، لیکن آپ نے بار بار بلاک چین کا ذکر کیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سب چلتا کیسے ہے اس پر؟ جی، بلاک چین ہی اصل میں وہ ٹیکنالوجی ہے جس پر یہ سب کچھ ٹکا ہوا ہے۔
آپ اسے ایک ڈیجیٹل رجسٹر یا بہی کھاتہ سمجھ لیں۔ ڈیجیٹل رجسٹر؟ ہاں، لیکن یہ کوئی عام رجسٹر نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا رجسٹر ہے جس کی کاپیاں ہزاروں کمپیوٹرز پر ایک ساتھ موجود ہوتی ہیں، اور یہ سب آپس میں جڑی ہوتی ہیں۔ ہزاروں کمپیوٹرز پر؟ جی، جنہیں نوڈز کہتے ہیں، اور اس رجسٹر میں جو بھی لکھا جاتا ہے وہ بلاکس کی شکل میں ہوتا ہے۔ بلاکس؟ جی، ہر بلاک میں بہت سارے لین دین کا ریکارڈ ہوتا ہے، اس کا ٹائم سٹیمپ ہوتا ہے، اور سب سے اہم بات، پچھلے بلاک کا ایک خفیہ کوڈ جسے ہیش کہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہیش کیا کرتا ہے؟ یہ ہیش ان بلاکس کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے، ایک زنجیر کی طرح۔ اسی لیے اسے بلاک چین کہتے ہیں، بلاکس کی چین۔ ہاں، اور اس ہیش کی وجہ سے ہی یہ ناقابل تبدیلی بنتی ہے۔ اگر کوئی کسی پرانے بلاک میں ذرا سی بھی تبدیلی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا ہیش بدل جائے گا، اوہ، اور جو ہی ہیش بدلے گا اس سے اگلے سارے بلاکس کے ہیش بھی غلط ہو جائیں گے، کیونکہ وہ پچھلے والے سے جڑے تھے۔ فوراً پتہ چل جائے گا کہ گڑبڑ ہوئی ہے۔ زبردست! تو مطلب کوئی ماضی میں جا کر ریکارڈ نہیں بدل سکتا؟ بالکل، کم از کم نظریاتی طور پر یہ اتنا مشکل ہے کہ اسے ناممکن سمجھا جاتا ہے، اور یہ سارا ریکارڈ ہزاروں کمپیوٹرز پر ہوتا ہے، تو کسی ایک جگہ سے ڈیٹا ڈیلیٹ یا تبدیل کرنا بھی ممکن نہیں۔ تو یہ نوڈز جو ہیں، یہ کمپیوٹرز، ان کا کیا کام ہے؟ صرف ریکارڈ رکھنا؟ نہیں، ان کا کام صرف ریکارڈ رکھنا نہیں بلکہ نئے لین دین کی تصدیق کرنا بھی ہے۔ جب کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو وہ نیٹ ورک میں بھیجی جاتی ہے۔ جی۔ پھر نیٹ ورک میں موجود یہ نوڈز اس ٹرانزیکشن کو چیک کرتے ہیں کہ کیا بھیجنے والے کے پاس اتنے پیسے ہیں بھی یا نہیں، کیا یہ ٹرانزیکشن درست ہے۔ اچھا، اور یہ تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ مطلب اتنے سارے کمپیوٹرز ہیں، وہ کسی بات پر متفق کیسے ہوتے ہیں؟ اس کے لیے اتفاق رائے کے میکانزمز یا کنسنسس میکانزمز استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کچھ اصول ہیں جن پر چل کر نیٹ ورک فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی ٹرانزیکشن صحیح ہیں اور انہیں بلاک میں شامل کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر اگر کوئی بٹ کوائن بھیجتا ہے۔ تصدیق کریں گے۔ مائنرز؟ یہ کون لوگ ہیں؟ مائنرز وہ ہیں جو اپنے کمپیوٹرز کی پاور استعمال کر کے پیچیدہ ریاضیاتی مسائل حل کرتے ہیں۔ ان مسائل کو حل کرنے سے ٹرانزیکشنز کی تصدیق ہوتی ہے اور نئے بلاکس بنتے ہیں۔ اوہ، تو یہ ہے مائننگ؟ جی، اور جو مائنر سب سے پہلے وہ مسئلہ حل کرتا ہے اسے انعام کے طور پر کچھ نئے بٹ کوائن ملتے ہیں۔ اسی طرح نئے بٹ کوائن سسٹم میں آتے ہیں۔ یہ تو بڑا دلچسپ نظام ہے۔ لیکن یہ اتفاق رائے والے میکانزم، کیا یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں؟ نہیں، کئی طرح کے ہیں۔ دو سب سے مشہور ہیں۔ ایک تو یہی جس کی ہم نے بات کی، پروف آف ورک یا POW، جو بٹ کوائن استعمال کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اس میں مائنرز کو بہت زیادہ کمپیوٹنگ پاور یعنی بجلی خرچ کرنی پڑتی ہے ان ریاضیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے۔ ہاں، میں نے سنا ہے کہ اس میں بہت زیادہ بجلی لگتی ہے۔ بہت زیادہ۔ کچھ اندازوں کے مطابق ایک بٹ کوائن ٹرانزیکشن کی تصدیق میں اتنی بجلی لگ سکتی ہے جتنی لاکھوں ویزا ٹرانزیکشنز میں لگتی ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، خاص طور پر ماحولیات کے حوالے سے۔ اوہو، تو پھر دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا مشہور طریقہ ہے پروف آف اسٹیک یا POS۔ پروف آف اسٹیک؟ جی، اس میں لین دین کی تصدیق وہ لوگ کرتے ہیں جو پہلے سے اس کرنسی کے مالک ہوتے ہیں اور اپنے کچھ سکے اسٹیک پر لگاتے ہیں، یعنی ایک طرح سے گروی رکھتے ہیں یا داؤ پر لگاتے ہیں۔ اچھا، تو اس میں وہ ریاضیاتی مسائل حل نہیں کرنے پڑتے؟ نہیں، اس میں سسٹم کچھ اصولوں کے تحت ان اسٹیک کرنے والوں میں سے کسی کو چنتا ہے کہ وہ اگلا بلاک بنائے اور ٹرانزیکشنز کی تصدیق کرے۔ بدلے میں انہیں ٹرانزیکشن فیس ملتی ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں پروف آف ورک کے مقابلے میں بہت ہی کم بجلی خرچ ہوتی ہے۔ ایتھیریم، جو دوسری بڑی کرپٹو کرنسی ہے، وہ بھی 2022 میں POW سے POS پر منتقل ہو گئی۔ اچھا، تو یہ زیادہ ماحول دوست طریقہ ہے؟ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس پر بھی کچھ تنقید ہوتی ہے۔
مثلاً یہ کہ جن کے پاس پہلے سے زیادہ سکے ہیں انہیں نئے بلاک بنانے اور فیس کمانے کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ تو کیا اس سے دولت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بحث ہے۔ مطلب ہر سسٹم کے اپنے فائدے اور نقصانات ہیں۔ بالکل، اور ان دو کے علاوہ بھی کئی اور میکانزم ہیں، جیسے ڈیلیگیٹڈ پروف آف سٹیک، پروف آف اتھارٹی، POA وغیرہ۔ ٹیکنالوجی مسلسل بہتر ہو رہی ہے۔ یہ تو ہو گئی ٹیکنالوجی کی باتیں۔ اب ذرا اس کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ سب شروع کب اور کیسے ہوا؟ یہ سفر واقعی بہت دلچسپ ہے۔ سب سے پہلا نام تو بٹ کوائن کا ہی آتا ہے، 2009 میں ہے نا؟ جی، 2008 میں ایک پیپر شائع ہوا اور 2009 میں نیٹ ورک لائیو ہوا۔ اسے ایک گمنام شخص یا گروہ نے بنایا جس کا نام ساتوشی ناکاموتو بتایا جاتا ہے۔ آج تک کوئی نہیں جانتا یہ کون تھا۔ واقعی؟ یہ تو کسی جاسوسی کہانی جیسا ہے۔ بالکل، بٹ کوائن نے دنیا کو پہلی ڈی سینٹرلائزڈ ڈیجیٹل کرنسی اور بلاک چین ٹیکنالوجی سے متعارف کروایا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ سالوں تک تو یہ صرف ٹیکنالوجی کے شوقین لوگوں تک محدود رہا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی توجہ اس پر گئی اور پھر 2015 میں آیا ایتھیریم۔ ایتھیریم؟ اس نے کیا مختلف کیا؟ ایتھیریم نے بلاک چین کے استعمال کو صرف پیسے بھیجنے سے کئی آگے بڑھا دیا۔ اس نے اسمارٹ کانٹریکٹس کا تصور پیش کیا۔ اسمارٹ کانٹریکٹس یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ خودکار معاہدے ہیں جو بلاک چین پر چلتے ہیں۔ مطلب اگر کچھ شرائط پوری ہو جائیں تو معاہدہ خود بخود نافذ ہو جاتا ہے، بغیر کسی وکیل یا درمیانی آدمی کے۔ اوہ واو! اس ایک چیز نے کرپٹو کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس سے ڈی سینٹرلائز فائنانس، نان فنجیبل ٹوکنز اور بہت سی نئی چیزوں کی راہ ہموار ہوئی۔ اچھا، تو ایتھیریم صرف ایک کرنسی نہیں، ایک پورا پلیٹ فارم ہے۔ بالکل، آپ اسے ایک ڈی سینٹرلائزڈ ورلڈ کمپیوٹر کہہ سکتے ہیں۔ پھر 2017 میں وہ ICO بوم آیا تھا، ہے نا؟ انیشل کوائن آفرنگز کا۔ جی ہاں، وہ ایک عجیب دور تھا۔ بہت سی نئی کرپٹو کرنسیز آئیں، لوگوں نے بہت پیسہ لگایا، کچھ کامیاب ہوئیں، بہت سی ناکام ہو گئیں۔ کافی افراتفری تھی۔ اور اب 2020 کی دہائی میں کیا رجحانات ہیں؟ اب ہم ڈی فائی اور NFTs کو بہت پختہ ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ ڈی فائی کا مطلب ہے بینکوں کے بغیر مالیاتی خدمات، جیسے قرض لینا، دینا، سود کمانا، یہ سب بلاک چین پر۔ اور NFTs وہ ڈیجیٹل آرٹ وغیرہ؟ جی، وہ منفرد ڈیجیٹل اثاثے ہیں، جیسے آرٹ، موسیقی یا گیمنگ آئٹمز۔ ان کی ملکیت بلاک چین پر ثابت ہوتی ہے۔ اور اب تو لگتا ہے بڑی کمپنیاں اور ادارے بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ بالکل، اب یہ صرف چھوٹے سرمایہ کاروں یا ٹیکنالوجی کے ماہرین تک محدود نہیں۔ بڑی بڑی کمپنیاں، حتیٰ کہ کچھ ممالک بھی بٹ کوائن جیسی کرنسیوں کو اپنا رہے ہیں یا ان میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ میں نے بھی پڑھا تھا کہ کچھ کمپنیوں کے پاس اربوں ڈالر کے بٹ کوائن ہیں۔ جی، یہ رجحان بڑھ رہا ہے اور مارکیٹ کی کل مالیت بھی خربوں ڈالرز میں پہنچ گئی ہے۔ اتنی تیزی سے ترقی، لیکن کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ کوئی چیلنجز، کوئی مسائل نہیں ہیں اس دنیا میں؟ مسائل تو ہیں اور کافی بڑے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے واضح مسئلہ ہے قیمتوں کا شدید اتار چڑھاؤ۔ والیٹیلٹی؟ ہاں، یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے۔ کبھی قیمت آسمان پر، کبھی بالکل نیچے۔ جی، ایک دن میں 10-20% قیمت بدل جانا عام بات ہے۔ یہ چیز اسے روزمرہ کے لین دین کے لیے غیر موزوں بناتی ہے اور سرمایہ کاری کو بھی بہت خطرناک۔ جیسے وہ 2022 میں FTX والا معاملہ ہوا تھا۔ بالکل، ایک بڑے ایکسچینج کے ڈوبنے سے پوری مارکیٹ کریش کر گئی۔ اس سے لوگوں کا بہت نقصان ہوا اور اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچی۔ اور قانون کا کیا معاملہ ہے؟ حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ ایک اور بڑا چیلنج ہے، ریگولیٹری غیر یقینی صورتحال۔ دنیا بھر میں کوئی ایک متفقہ لائحہ عمل نہیں ہے۔ مطلب کچھ ممالک جیسے ایل سیلواڈور نے بٹ کوائن کو قانونی کرنسی بنا دی ہے۔ دوسری طرف چین جیسے ممالک نے اس پر سخت پابندیاں لگا دی ہیں۔ امریکہ، یورپ وغیرہ میں قانون بن رہے ہیں، لیکن ابھی تک صورتحال واضح نہیں ہے۔ ٹیکس کیسے لگے گا،
نگرانی کیسے ہوگی؟ یہ سب سوالات ہیں۔ یہ غیر یقینی صورتحال تو سرمایہ کاروں کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی۔ یقیناً۔ پھر ایک مسئلہ وہ ماحولیاتی اثرات کا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، خاص طور پر پروف آف ورک والی کرنسیوں کا۔ ہاں، وہ بجلی کا بے تحاشا استعمال۔ جی، اس پر بہت تنقید ہو رہی ہے اور اس کا حل نکالنے کی کوششیں بھی جاری ہیں، جیسے پروف آف اسٹیک کی طرف منتقلی۔ اور آخر میں سیکیورٹی، آپ نے کہا تھا بلاک چین محفوظ ہے، لیکن پھر ہیکنگ وغیرہ کی خبریں کیوں آتی ہیں؟ دیکھیں، بلاک چین ٹیکنالوجی بذات خود بہت محفوظ ہے، اسے ہیک کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ مسئلہ آتا ہے اس کے ارد گرد کے سسٹم میں۔ جیسے کرپٹو ایکسچینجز، جہاں لوگ کرپٹو خریدتے بیچتے ہیں، وہ ویب سائٹس ہیک ہو سکتی ہیں، یا لوگوں کے ڈیجیٹل والیٹس جہاں وہ اپنی کرپٹو رکھتے ہیں، اگر ان کی پرائیویٹ کیز چوری ہو جائے تو ان کے پیسے چوری ہو سکتے ہیں۔ پرائیویٹ کیز؟ جی، یہ آپ کے ڈیجیٹل دستخط کی طرح ہیں۔ اگر یہ کسی اور کے ہاتھ لگ گئیں تو وہ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکال سکتا ہے۔ تو مطلب ذمہ داری صارف پر بھی بہت زیادہ ہے۔ بالکل، اور اس کے علاوہ فراڈ اور سکیمز بھی بہت عام ہیں۔ نئی کرنسیوں کے نام پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے؟ کرپٹو کرنسی کیا ہے اور ایک عام پاکستانی کے لیے اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی ایک نئی قسم کی ڈیجیٹل کرنسی ہے جو بلاک چین نامی ٹیکنالوجی پر چلتی ہے۔ یہ زیادہ تر مرکزیت سے پاک ہے، یعنی کسی ایک ادارے کے کنٹرول میں نہیں۔ اس کے کئی استعمالات ہیں، سرمایہ کاری سے لے کر نئی ایپلیکیشنز بنانے تک، اور یہ تیزی سے پھیل رہی ہے۔ لیکن اس میں قیمتوں کا اتار چڑھاؤ، قانونی غیر یقینی صورتحال، ماحولیاتی خدشات اور سیکیورٹی کے خطرات جیسے چیلنجز بھی ہیں۔ بالکل۔ ایک عام فرد کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نئی دنیا ہے جس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ یہ مالیاتی خود مختاری کے نئے دروازے کھول سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بہت ذمہ داری بھی لاتی ہے۔ جی بہت زیادہ۔ آپ کو ٹیکنالوجی کو سمجھنا ہوگا، اپنے اثاثوں کی حفاظت خود کرنی ہوگی، خاص طور پر اپنی پرائیویٹ کیز کی۔ اگر وہ کھو گئیں تو آپ کے پیسے ہمیشہ کے لیے گئے، کوئی بینک یا ادارہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اپنی چابیاں، اپنی ذمہ داری۔ بالکل۔ اچھا، جاتے جاتے آپ سب کے سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہی ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے مرکزی بینک بشمول شاید اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی اپنی سرکاری ڈیجیٹل کرنسیز CBDCs بنانے پر غور کر رہے ہیں۔ جی، یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مستقبل میں یہ سرکاری ڈیجیٹل کرنسیز اور یہ موجودہ پرائیویٹ کرپٹو کرنسیز جیسے بٹ کوائن، ایتھیریم وغیرہ، یہ ایک ساتھ کیسے چلیں گی؟ کیا یہ ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گی؟ کیا سرکاری ڈیجیٹل کرنسی آنے کے بعد ان پرائیویٹ کرنسیوں کی ضرورت رہے گی، یا یہ مل جل کر ایک نئے مالیاتی نظام کا حصہ بنیں گی؟ یہ واقعی ایک بڑا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ اس دلچسپ اور معلوماتی گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ میرے پاکستانیوں، امید ہے آپ کو آج کی گفتگو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگلی قسط تک کے لیے خدا حافظ۔